بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام ترتیب دیا ہے اور یہ قانون اور یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق حقوق ہوں گے ان میں تو اللہ تعالیٰ رعایت دیں گے، لیکن جو بندوں سے متعلق حقوق ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ رعایت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی گناہ ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ان چیزوں میں اگر انسان سے کوتاہی ہو رہی ہے تو یہ برا ہے، گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو پکڑ بھی کر لیں، لیکن بندوں کے حقوق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ اگر کسی انسان کا کسی انسان سے کوئی حقوق متعلق ہوگا، کوئی حق ہوگا، اس میں معافی نہیں ہے، وہ دلوایا جائے گا۔ ایک حدیث سے یہ مضمون اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤں میری امت کا مفلس اور غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، غریب تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، ہم تو اس کو مفلس اور غریب اور فقیر کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس کل قیامت کے دن وہ ہوگا کہ اللہ کے دربار میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت ساری عبادات لے کر آئے گا، اور پہاڑ جیسی عبادتوں کی شکلیں ہوں گی اس کے پیچھے، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو کچھ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ آئیں گے اور وہ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے کہ بھائی تم نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، دوسرا آئے گا تم نے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، بیوی آئے گی تم نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، حق کے مہر نہیں دیا تھا، میرے حقوق نہیں دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے حق لینے والے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان کو دینا شروع کر دو، اس کی نیکیاں ان کو دینا شروع کر دو۔ تو یہ شخص جو بہت ساری نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، اب اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، حق لینے والے آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں لے کر جاتے رہیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے تقسیم ہوتے ہوتے اس کی ساری نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اب یہ خالی ہو گیا۔ اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ بھائی تم نے میرا فلاں حق لیا تھا، تم نے مجھے مارا تھا، تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں، ان کا بوجھ اس کے سر پہ ڈال دو۔ اور یہ شخص جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا اللہ کے پاس، اس امید کر کے میری مغفرت ہوگی میں تو جنت میں جاؤں گا، بہت سارے گناہ لے کر جائے گا جہنم میں۔
بہت سارے گناہ لے کر جائے گا جہنم میں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سمجھایا کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ حقوق اللہ، نماز روزے کی کوتاہی اللہ معاف کر دیں گے اگر بندہ صدق دل سے معافی مانگے گا، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوئی، بندے نے بندے کے ساتھ زیادتی کری ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دربار میں 3 طرح کے رجسٹر ہیں۔ ایک رجسٹر میں جو لکھا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں رعایت کریں گے، چاہیں تو معاف کر دیں گے، چاہے پکڑ لیں گے۔ دوسرا رجسٹر وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ حساب لے کر رہیں گے، اور تیسرا رجسٹر وہ ہے جس میں جن لوگوں کے نام ہوں گے وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ 3 رجسٹر میں کون سی مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا رجسٹر وہ ہے جس میں اللہ رعایت دیں گے، جس میں اللہ کے حقوق کی کوتاہی لکھی ہوئی ہوگی کہ اس بندے نے نماز میں کوتاہی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی معاف کر دیں گے، پکڑ بھی لیں گے۔ دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ حق دلوا کر رہیں گے، اس میں ان لوگوں کا نام لکھا ہوا ہوگا جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، ناانصافی کی ہوگی، حق مارا ہوگا، والدین نے اولاد کا حق مارا ہوگا، اولاد نے والدین کا حق مارا ہوگا، بیوی نے شوہر کا حق مارا ہوگا، حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، شوہر نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، عزیز و قریب کے حقوق، اس دوسرے رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ حساب دلوا کر رہیں گے۔ اور تیسرے رجسٹر کے بارے میں کہ اس میں جن کے نام لکھے ہوں گے وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کا کوئی حساب نہیں، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ حقوق العباد میں سے ایک حق ہے میاں بیوی کی حقوق، میاں بیوی کا تعلق جو اللہ نے بنایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن جو مقدمات پیش ہوں گے، مقدمات آئیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، حساب و کتاب کی مختلف شکلیں ہوں گی، نمازیوں کا حساب ہو رہا ہوگا الگ، روزے داروں کا الگ۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے مقدمات آئیں گے، جیسے ہماری عدالتوں میں مقدمات جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے مقدمات میں مقدمات کا آغاز، فیصلوں کا آغاز کون سے مقدمے سے کریں گے؟ میاں بیوی کے مقدمے سے۔ جائیداد کا مقدمہ پیچھے ہوگا، میاں بیوی کا مقدمہ، والدین کا مقدمہ پیچھے ہوگا، میاں بیوی کا مقدمہ آگے ہوگا۔ میں ان کا مقدمہ سب سے پہلے لے کر آؤ، ان کی زندگی دکھاؤ کہ یہ لوگ آپس میں کس طرح رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نشانیوں میں سے کسی رشتے کو بیان نہیں کیا کہ والدین کا رشتہ اولاد کے ساتھ یہ میری نشانی ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ میری نشانی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آسمان میری نشانیوں میں سے، پہچانو مجھے، آسمان کو دیکھ کر کے کوئی ہے اس کو بنانے والا، زمین کو دیکھ کر پہچانو یہ کوئی ہے اتنی بڑی زمین بنانے والا، اللہ کو پہچانو۔ اسی جگہ پر اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے۔ اس کی اہمیت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ رشتہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ مودہ و رحمہ، مودت اور رحمت، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو یہ اس رشتے کا مقصد ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ رشتہ اس لیے کیا جاتا ہے، یہ میاں بیوی کا جوڑ، یہ نکاح سے ایک زندگی کا آغاز، یہ اس لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں۔ جیسے آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ نکاح نام ہے تماشے کا، ڈھول دھماکے ہوں گے اور شور ہوگا، شور شرابہ ہوگا اور خوب ناچ گانے ہوں گے اور ایک عجیب قسم کا تماشا لگوا ہوگا۔ جتنے دن شادی رہے گی اتنے دن تماشے رہیں گے، ان تماشوں سے سارا علاقہ پریشان ہوگا، پڑوسی بھی پریشان ہوں گے، کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، سارے علاقے کو پریشان کیا ہوا، تماشا لگا ہوا ہے۔ تو اس نکاح کے رشتے کو، اس شادی کی زندگی کے آغاز کو ہم نے ایک تماشا بنا دیا ہے،
اس کو ایک تماشا بنا دیا ہے، جبکہ یہ تماشا نہیں ہے، اس سے ایک زندگی کا آغاز ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس زندگی کا ایک مقصد ہے کہ محبت سے رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کا خیال رکھنا ہے، یہ اس زندگی کا مقصد ہے۔ تو نکاح کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اگر اس نکاح سے یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، سکون بھی ہے، محبت بھی ہے، تو یہ جنت کی زندگی، جنت کا گھرانہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں محبت ہو جائے تو گھر کی زندگی جنت کی زندگی ہوتی ہے، اور اگر ان میں محبت نہ ہو تو گھر کی زندگی جہنم کی زندگی بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا اچھا نہیں لگتا، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، باہر بیٹھ کے وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، گھر آنا مشکل لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ جب اس رشتے کو تماشا بنایا تو پھر ایسا ہی ہو گیا، اس رشتے کے مقصد کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یہ جو میاں بیوی ہیں، یہ جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی باتیں کرنے پر ان کو عبادت کا ثواب دیتے ہیں، نفلی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو محبت سے کچھ کھلاتے ہیں، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں، اللہ کریم ان کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ اس رشتے کی عظمت کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں۔ اس نے نکاح کی زندگی سے جو ایک زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس موقع پر بس یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہم ایک رسم پوری کر رہے ہیں، یہ ایک خوشی کا موقع ہے، یقیناً خوشی کا موقع ہے، لیکن اس کے مقصد کو پہچانا جائے، اس کے مقصد کو پہچانا جائے، تاکہ جس مقصد کے لیے اب کتنی امیدوں سے ایک والدین اپنے بیٹے کے لیے بہو لے کر آتے ہیں، کتنی امیدوں سے اور آس سے ایک والدین اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، کتنی آس اور امید سے ہوتے ہیں، لیکن افسوس نتائج بڑے برے آ رہے ہیں۔ دارالافتاء یعنی جو دارالافتاء جہاں سے فتوے نکلتے ہیں، اس وقت جو سب سے زیادہ فتوے نکل رہے ہیں، جہاں سے لوگ آ کر اپنے مسائل پوچھتے ہیں نا، تو کام کاروبار کے مسائل نہیں پوچھے جا رہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ مثال ہے، ڈیوٹی کے اوقات ہیں صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک، میں 9 بجے جاتا ہوں، لکھتا 8 بجے ہوں، یہ کوئی نہیں پوچھے گا میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن آج سب سے زیادہ جو مسائل پوچھے جا رہے ہیں دارالافتاء میں، جہاں سے فتوے نکل رہے ہیں، طلاق کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ طلاق کے مسائل اتنی زیادہ، یہ طلاق کی کثرت ہو گئی ہے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جو جائز اور حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے بری چیز طلاق لگتی ہے۔ طلاق، جس گھر میں میاں بیوی میں ناچاقی اور اختلاف ہو، اللہ کا عذاب اترتا ہے، اس گھر سے سکون نکل جاتا ہے، اس گھر سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ ہاں، جس گھر کے افراد میاں بیوی بچے محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو اتفاق، اتحاد پسند ہے، توڑ، ناچاقی، اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار، کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا یہ توڑتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لهم اللعنہ، ایسے آدمی پر، ایسے گھرانے پر، ایسے میاں بیوی پر، ایسے بہن بھائیوں پر، ایسے رشتہ داروں پر اللہ فرما رہے ہیں اولئک لهم اللعنہ، کہ یہ رشتے توڑ رہے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ زندگی میں برکت چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، بری موت سے، ناگہانی موت سے، حادثات کی موت سے بچنا چاہتے ہو، آپ نے فرمایا ایک کام کر لو، جوڑنے والے بن جاؤ، جوڑنے والے، توڑنے والے مت بنو۔ تو زندگی کی برکت، روزی کی برکت، بری موت سے حفاظت، احادیث سے معلوم چل رہا ہے کہ جو آدمی جوڑتا ہوگا، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہوگا، مل بیٹھ کر کھانا اس کو پسند، مل بیٹھ کر رہنا پسند، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق پسند،
اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیں گے، اس کی زندگی میں برکت ڈال دیں گے، بری موت سے اللہ اس کو بچا لیں گے۔ اور اس کے برعکس کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو یہ پسند نہیں ہے کہ مل بیٹھ کر رہ لیں، خاندان کا اتفاق اچھا نہیں لگتا، بہن بھائیوں کا ملنا اچھا نہیں لگتا، میاں بیوی کا ملنا اچھا نہیں لگتا، اس کی کوشش یہ رہتی توڑ پیدا کرو، اس کی زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی، اس کی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی، کسی بھی ناگہانی آفت اور مصیبت کا یہ شکار ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو بھی پہچاننا چاہیے، اللہ کی منشا کو بھی پہچاننا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ نے یہ نظام کائنات بنایا ہے، اللہ چاہتے ہیں سب ایک ہو کر رہیں۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ نظام کائنات اللہ نے ترتیب دیا ہے، اللہ چاہتے ہیں سب ایک ہو کر رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک ہونے کے لیے رشتہ بنائے، رشتے بہن بھائیوں کے رشتے بنائے، اور یہ رشتے کافروں میں نہیں ہیں، یہ رشتے جنگلوں میں جانوروں میں نہیں ہیں، یہ رشتے صرف مسلمانوں میں ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق رکھیں کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرو، ثواب ملے گا، اس کو ہسپتال لے کر جاؤ، ثواب ملے گا، کسی کا انتقال ہو جائے اس کو کندھا دو، قبرستان تک پہنچاؤ، ثواب ملے گا۔ لیکن آپ نے یہ نظام نہ کافروں میں دیکھا ہوگا، کافروں کے ان کے شہروں میں، ان کے علاقوں میں، ان کے گھروں میں، اور نہ ہی یہ نظام جنگلوں میں دکھے گا۔ کیونکہ جانور بیمار ہوتا ہے دوسرا جانور اس کی عیادت نہیں کرتا، کوئی جانور مر جائے تو دوسرا اس کو دفناتا نہیں ہے۔ یہ نظام اللہ نے مسلمانوں میں رکھا ہے، اس لیے اس نظام، یہ رشتوں کے نظام کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے ہم سب کا بس ایک ہی کام ہو، ہم سب کا ایک مزاج ہو کہ میں نے جوڑنا ہے، میں نے توڑنے نہیں ہے۔ کوئی توڑ رہا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا، کوئی توڑ رہا ہے تم جوڑنے والے بن جاؤ، تم جوڑو، کہیں سے توڑ پیدا کی جا رہی ہے، تم جوڑنے کی فکر کرو۔ کہیں ٹوٹ پھوٹ آ رہی ہے، بہن بھائی لڑ گئے ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑ گئے ہیں، یا میوی بیوی لڑائی ہو گئی ہے، یا باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی ہے، تو تیسرا کوئی جائے جو ان کو جوڑ دے۔ حدیث میں اتنی فضیلت آئی ہے اس کی جوڑنے کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ حیران کہ نماز سے بڑھ کر بھی کوئی عمل ہے، روزے اور زکوٰۃ اور صدقات سے بڑھ کر بھی کوئی عمل ہے، تہجد سے بڑھ کر بھی کوئی عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہو رہی تھی، تم نے ان دونوں کو جوڑ دیا۔ دو بہن بھائی لڑ گئے تھے، تم نے صلح کرا دی۔ دو میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی تھی، میاں بیوی میں تم نے جوڑ دیا۔ باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی تھی، تم نے جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کام کے کرنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن 2 منٹ اور 10 منٹ میں انسان اللہ کے ہاں وہاں پہنچے گا کہ رات بھر تہجد پڑھتا رہے، دن بھر روزہ رکھتا رہے، وہاں نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے ہاں وہ مقام اور وہ مرتبہ جو کسی کو جوڑنے سے ملتا ہے، وہ نماز روزے سے بھی نہیں ملتا۔ اس نے اپنی زندگی کا بس ایک ہی مقصد بنا لیں، اس ایک مقصد سے کیا ہوگا، ہماری زندگی میں برکت ہوگی، ہماری روزی میں برکت ہوگی، ہم آفت و مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے کہ ہم نے جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، ہم نے جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اگر کہیں ٹوٹ پھوٹ آ رہی ہوگی تو ہم جوڑنے میں آگے ہوں گے، توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ نکاح کے پیپر مجھے